بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات قرآن و احادیث میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آپ تمام ہی بھائیوں سے، بہنوں سے میں التجا کروں گا، کوشش کیجئے کہ اس مصروف زندگی میں سے وقت نکال کر ضرور اہتمام کے ساتھ دن بھر میں 1000 مرتبہ ضرور درود پاک پڑھیں۔ یہ پڑھنا بہت زیادہ آسان ہے۔ 5 نمازوں کے بعد اگر 200 مرتبہ بھی درود پاک پڑھیں گے تو یہ دن بھر میں 1000 درود پاک پڑھنا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے، موضوع ہے ماں باپ۔ ماں باپ اللہ عز و جل کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یوں کہا جائے کہ ماں باپ نعمت عظمیٰ ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ ماں باپ نے ہمارے خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ماں باپ نے ہمیں کئی تکلیفوں کے بعد اس دنیا میں پیدا کیا، یہ دنیا دکھائی، اس کی رنگینیاں دکھائیں، یہاں اچھے برے لوگوں کی پہچان کرائی، سچ جھوٹ کی تمیز سکھائی، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے میں اگر کسی نے ہماری رہنمائی کی ہے تو یاد رکھیے گا سب سے پہلے ہمارے والدین نے کی ہے۔ ہمارے والدین ہی ہیں جنہوں نے ہمارے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے والد بے شمار قربانیوں کے بعد ہماری خواہشات پوری کرتے ہیں، اور ہماری ماں اپنی صحت کا خیال کیے بغیر ہمارے لیے عمدہ اور لذیذ کھانے بناتی ہے۔ جی ہاں، یہی صرف ماں باپ نے ہمارے لیے نہیں کیا۔ ماں باپ کی قربانیوں کو بیان کرنے اگر ہم جائیں گے تو یقین کیجئے کہ دن اور رات ختم ہو جائیں گے، مگر ماں باپ کی قربانیوں کا ایک باپ بھی پورا نہ ہو سکے گا۔ آج سوشل میڈیا کے اس دور میں ہم بہت کچھ موبائل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کے جو احترام ہیں، جو ماں باپ کا کہنا سننے کے حوالے سے ہمیں ہمارا اسلام گائیڈ کرتا ہے، اس سے ہم دور ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ماں باپ کے کہنے اور سننے کے حوالے سے۔ جی میرے پیارے ناظرین، ماں باپ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت پیاری چیز ہے۔ ماں باپ آپ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کی اولاد ہیں۔ ماں باپ نے ہمارے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ تو میں بیان کر ہی نہیں سکتا۔ آج ہمیں اپنے ماں باپ کا احترام اور اپنے ماں باپ کے بارے میں کچھ سننا ہے اور کچھ جاننا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جس نے اپنی ماں کے قدموں کو چوما، گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا۔ آج ابے تبے اور ماں سے نہ جانے کون کون سے لہجوں میں ہم بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ تمام لہجے ہمیں اور ہماری آخرت کو اور ہماری دنیا کو برباد کر سکتے ہیں۔ ادب کیجئے اپنے ماں باپ کا، احترام کیجئے اپنے ماں باپ کا۔ بعض اوقات ٹھیک ہے، ماں باپ کی رائے میں کچھ غلطی ہو سکتی ہے، وہ چیز نہ سمجھ پا رہے ہوں جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہوں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نہ سمجھ پا رہے ہوں وہ جو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ ماں باپ سے بات کرتے وقت اس چیز کا خیال تو کم سے کم یاد رکھیے، اس چیز کو تو کم سے کم محسوس کیجئے کہ جس سے بات کر رہا ہے یہ وہ ہستی ہے جو آپ کو دنیا میں لانے کا سبب بنا، جو آپ کو دنیا میں لانے والا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو آپ دنیا میں ہوتے؟ اس چیز کو سوچیے۔ جتنی محبت اس دنیا میں ہم سے ہمارے ماں باپ کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتا۔ یہ یاد رکھیے گا، اس محبت کو ہم دوسری کسی محبت سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم آج اس پر بات نہیں کر رہے، اگرچہ وہ بہت بہت بلند ہے، ماں باپ کی محبت اس کے آگے کچھ نہیں ہے، لیکن آج ہم اگر کسی موضوع پر بات کر رہے ہیں تو وہ انسانوں میں اس پر بات کر رہے ہیں۔ چاچا، تایا، پھپھو، خالہ، نانی، نانا، دوست، احباب اور جو دیگر رشتے ہوتے ہیں،
ان تمام رشتوں میں سب سے افضل اور سب سے بڑا رشتہ ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ کے آگے ہمیشہ اپنی آواز کو دھیمی رکھیے اور ماں باپ کے ایک کہنے پر لبیک کیجیے۔ جو بچے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے نا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ بچے دنیا میں بھی ترقی نہیں کر پاتے۔ جن بچوں نے ماں باپ کی خدمت کی ہے، ماں باپ کا ادب اور احترام کیا ہے، ان بچوں نے واقعی بڑی ترقی کی ہے۔ تو ادب کیجیے، اپنے ماں باپ کا احترام کیجیے۔ بعض شادی شدہ حضرات اپنی بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو چھوڑ دیں، مگر میں اس کی بھی تو آپ کو اجازت نہیں دے سکتا نا کہ ماں باپ کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے آپ ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ آج ماں باپ سے زبان چلائی جاتی ہے، اور ایسے بھی بدقسمتی کے ساتھ کیس دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں کہ بچوں نے ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، بچوں نے ماں باپ کو مارا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ہم کون سے معاشرے میں آ گئے؟ اب ہم کن لوگوں سے تربیت لے رہے ہیں جو ہم اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو گالیاں بکیں، ہم اپنے ماں باپ کو ماریں؟ یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ آج ہم اس موضوع پر بات کر کر اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کریں، اور اپنے ماں باپ کو کم سے کم یہ تو ریئلائز کرائیں کہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ جی، جب والد صاحب گھر آئے تو محبت، خلوص اور پیار کے ساتھ ان سے ملاقات کیجیے، ان کا ہاتھ چومیے، انہیں سلام کیجیے، ابو جان کے لیے پانی کا گلاس لے کر جائیے۔ یقین جانیے، ماں باپ جب خوش ہو کر دعائیں دیتے ہیں نا، تو وہ دعائیں رب تعالیٰ رد نہیں کرتا، وہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اپنے ماں باپ کی دعائیں لیجیے۔ آج لوگ غوث، کتب، پیر، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں دعاؤں کے لیے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ جہاں جاتے ہیں ٹھیک ہے، آپ جائیں، مگر آپ کے لیے سب سے بڑے غوث، سب سے بڑے کتب، سب سے بڑے ولی آپ کے ماں باپ ہیں۔ جی، سب سے پہلے آپ کے حق میں اگر کسی کی دعا قبول ہوگی تو وہ آپ کے ماں باپ ہیں۔ یہ ہمارا اسلام ہمیں درس دیتا ہے۔ جی، اپنے ماں باپ کی عزت کیجیے۔ وہ حکم جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو ماں باپ کا، اسے ماننا واجب ہے۔ تو اپنے ماں باپ کے حکم مانیں، ان کی اطاعت کیجیے، فرما برداری کیجیے۔ ماں باپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاگل بنا دیا۔ یقین جانیں، اگر ماں باپ ہمارے پاگل بن بھی جاتے ہیں نا ہماری باتوں سے، تو وہ ہماری محبت میں ہی بنتے ہیں۔ ماں باپ کو چکمہ دے کر دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر چلے جانا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کا احترام کریں اور انہیں بہت زیادہ خلوص اور پیار کے ساتھ اپنا بیہیویئر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، آپ میں کچھ حضرات ایسے بھی ہوں گے جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، یا ان میں سے ایک ہوگا، یعنی کسی کی ماں ہوگی یا کسی کا باپ ہوگا، تو وہ میری بات کو بہت اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے۔ جب ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، تو بس پھر انسان ان کی آواز سننے کو بھی ترس جاتا ہے، انہیں دیکھنے کو بھی ترس جاتا ہے۔ دکھ، تکلیف، پریشانی میں انسان سوچتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے، کاش میری ماں ہوتی، تو میں اس کی گود میں جا کر اپنا سر رکھ کر اپنے مسئلے پر رو لیتا۔ کاش میرا باپ ہوتا تو میں اپنے باپ سے رائے لے لیتا۔ یاد رکھیے، باپ وہ ہستی ہوتا ہے، باپ وہ شخص ہے جو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اپنی اولاد کو۔ ادب کیجیے، احترام کیجیے، خوش رہیے۔